صبح کا سورج چڑھتے ہوئے اس کی گزشتہ رات کی اذیت تمام کر گیا تھا۔ دن کی روشنی کے سنگ زمین کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں سویرا آ گیا تھا۔ موت سے لڑ کر مہرماں نے اس کے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ حویلی میں خوشیوں کی سی لہر دوڑ گئی تھی۔ رات بھر کی جگی منصب شاہ کی جلتی آنکھوں میں ٹھنڈک سی اتر گئی تھی۔ اس کا بیٹا صحت مند تھا اور بیوی تندرست۔ اسے اس جہاں میں اس سے بڑھ کر شاید کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ عالم خبر ملتے ہی رات میں ہی مرحا کو لے کر نشاروں کے لیے نکل گیا تھا اور فجر کے وقت وہ دونوں ہسپتال میں موجود تھے۔ پورے نشاروں میں مٹھائی کے ٹوکرے تقسیم کرواتے وقار عالم شاہ پھولے نہ سما رہے تھے، جبکہ حویلی کو سجاتی نازیہ بیگم کے قدم زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ سہرا کی نم آنکھوں میں چمک تھی، جبکہ مرحا تو اس ننھی جان کو گود میں لیتے ہوئے خوشی سے رو ہی پڑی تھی۔ یہ وقت، یہ سما، یہ خوشیوں کا عالم قابل دید تھا، جس کی دید سے اپنے حجرے میں پڑے سید ذوالفقار عالم شاہ اور کراچی کے ایک لگژری فلیٹ میں رہائش پذیر سندل چوہان محروم تھی۔ مہرماں اس دوران ایک دو بار ہوش میں آنے کے بعد حصے گلوئی میں جا چکی تھی، لیکن وہ خطرے سے باہر تھی اور منصب شاہ کے لیے اس سے زیادہ سکون بخش حقیقت اور کوئی نہ تھی۔ ہسپتال کی راہداری میں کھڑا وہ اپنے ارد گرد جھومتی خوشیوں کو محسوس کرتا کہیں نہ کہیں اپنی ماں کو یاد کر رہا تھا، سبحانی کی کمی محسوس کر رہا تھا اور ذوالفقار عالم شاہ کے قہقہوں کی تمنا کر رہا تھا، مگر وہ قہقہے لگانا تو دور ٹھیک سے مسکرا بھی نہیں سکتے تھے۔ منصب، یہاں کیوں کھڑے ہو تم؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ وہاں سے گزرتے عالم نے اسے دیکھا تو پوچھنے کو اس کے قریب چلا آیا۔ منصب نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ پریشانی تو کوئی نہیں ہے، بس مما یاد آ رہی ہیں، منصب نے دھیمی آواز میں کہا تو عالم کی آنکھیں بجھ سی گئیں۔ میں پرسوں ان سے ملنے گیا تھا، وہ بھی تمہیں یاد کر رہی تھی۔ قریباً کل رات جب میں نشارے کے لیے نکل رہا تھا مجھے بھی ماما کا خیال آیا تھا، مگر بابا سرکار کی وجہ سے ضبط کر گیا۔ تم جانتے تو ہو کہ وہ ان کا یہاں آنا پسند نہیں کریں گے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے عالم نے مدھم لہجے میں کہا تو منصب نے لب بھیجتے ہوئے فرش کو گھورا۔ میں اس لمحے انہیں اپنے ساتھ چاہتا ہوں عالم، تم مما کے ڈرائیور کو کال کرو، اس سے کہو کہ انہیں یہاں لے کر آئے۔ اور یہ مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے منصب نے لمحہ بھر کو وقفہ لیا۔ منصب عالم شاہ کا حکم ہے، اس سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا، وقار عالم شاہ بھی نہیں، اس نے قطعیت بھرے لہجے میں کہا تو عالم ہولے سے مسکرایا۔ بے شک تم یہ کر سکتے ہو، اس نے بائیں آنکھ دبا کر کہا تو منصب دھیرے سے ہنسا۔ مجھے گدی پر بٹھانے والے وہی ہیں، تو پھر اب میرے احکامات بھی انہیں ہی برداشت کرنا ہوں گے، منصب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تبھی اس کی پشت پر آہٹ ہوئی تھی۔ مجھے ایسی کوئی پابندی برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے منصب شاہ، کیونکہ میں مضبوط بھاری لہجے میں بولتے وہ رکے۔ ان دونوں نے بیک وقت وقار شاہ کی جانب دیکھا تھا، جبکہ اب وہ کہہ رہے تھے، یعنی سید وقار عالم شاہ، تم سے 2 ہاتھ آگے کی سوچ رکھتا ہوں منصب شاہ۔ کہتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرائے تو منصب کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تو یعنی آپ نے انہیں بلوا لیا ہے؟ اس کی آنکھیں مزید روشن ہوئی تھی۔ اس کے سوال پر وہ دھیرے سے کندھے جھکاتے ان دونوں کی سائڈ سے گزر گئے۔ تبھی منصب کی نظر سامنے سے آتی سندل چوہان پر پڑی تھی۔ عالم نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں وہاں دیکھا تو اس کے لب پھیل گئے۔ اپنے بیٹوں کو دیکھتی سندل بیگم کے قدموں کی رفتار تیز ہوئی تو وہ دونوں محبت سے ان کی طرف بڑھے۔ اگلے ہی پل سندل نے ان دونوں کو خود سے لگایا تھا۔ ان کی خوشبو محسوس کرتے منصب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کچھ پل وہ انہیں خود سے لگائے کھڑا رہا، پھر ان سے الگ ہوتے ہوئے اس نے ان کی پیشانی چوم لی۔ پوتا مبارک ہو مما جان، منصب کے بجائے عالم نے انہیں مبارکباد دی تو وہ رو پڑی۔ میرا سبحانی واپس آیا ہے، وہ روتے روتے ہنسی تو منصب کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ انہیں بازو کے حلقے میں لیتا وہ لیبر روم کی طرف قدم موڑ چکا تھا۔ عالم بھی ان کے ساتھ ہی چلتا ان کے آنسو پہنچ رہا تھا، لیکن وہ خوشی انبساط کے عالم میں رو رہی تھی۔ ہاں، یہ لمحات پر مسرت تھے کہ وہ گھڑیاں جو دشوار تھیں وہ ٹل چکی تھیں۔ مشکل اوقات کا سامنا کرنے کے بعد شاہ ولا کے مقیم حویلی میں آئی خوشیوں پر اس بزرگ و برتر کے شکر گزار تھے جس نے انہیں اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لا کھڑا کیا تھا۔
بے چینیاں ختم ہو کر سکون کا روپ ڈھا چکی تھی اور یہ روپ بڑا خوشگوار تھا۔ کچھ ہی دیر میں لیبر روم میں ان سب کی کھلکھلاہٹی گونج رہی تھی۔ سب سے اونچا قہقہا مہرما شاہ کا تھا، جسے ہنسنے پر مجبور کرنے والا مرد اس کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ وہ جو کل تک قابل نفرت تھا آج باعث مسرت بن گیا تھا۔ وہ جو کبھی کثیر الطلب تھا کیسا مہربان ثابت ہوا تھا۔ نام آنکھوں سے ہنستی مہرما اس کا وسیع چہرہ دیکھتی دل ہی دل میں اس کی نظر اتار رہی تھی۔ اس کے لبوں نے ہر درد پر اس شخص کی زندگی کی دعا مانگی تھی جو بلا شبہ رائے گاہ نہیں جانے والی تھی۔ مجھ سے مت پوچھ کہ اس شخص میں کیا اچھا ہے، اچھے اچھوں سے مجھے میرا برا اچھا ہے۔ وہ آج پھر ساحل سمندر آیا تھا۔ ڈھلتی دوپہر کی نارنجی روشنیوں میں اسے سسک کر ڈوبتا سورج شروع سے ہی اپنے جیسا لگتا تھا۔ نیلیگوں سمندر کی بل کھاتی لہریں پانی کی سطح پر پڑتی سرخ روشنی کی تلخی سے مزید بکھرتی تو کنارے تلک آ کر اس کے مضبوط پیروں سے لپٹ جاتے۔ اب بس کرو بدر، کیوں سے تڑپا رہے ہو؟ اس کے آس پاس کسی نے سرگوشی کی تو بدر نے چونک کر دائیں بائیں دیکھا۔ اسے وہاں شانزل کی موجودگی کا گمان ہوا تھا۔ دل مزید زخمی ہو گیا۔ محبت میں ایسا نہیں ہوتا جیسا تم کر رہے ہو، وہ اسے باور کروا رہا تھا۔ بدر نے پشت پر بندھے ہاتھ کھول لیے۔ تم نہیں گئے نا شانزل، کیوں اتنا یاد آتے ہو؟ وہ دھیمے لہجے میں بولا تو اسے لگا جیسے وہ کھلکھلا کر ہنسا ہو۔ میں تمہیں وش کرنا چاہتا تھا، میرا یقین کرو۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اس بار اونچی آواز میں چلایا تھا۔ ارد گرد مٹر گشت کرتے کچھ پھیری والے بچوں نے اس کی طرف دیکھا مگر اسے آس پاس کسی کی موجودگی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں تم سے کہہ نہیں پایا کہ میں سردار بدر لغاری تم سے محبت کرتا ہوں۔ اعتراف کرتے ہوئے اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ بلکہ میں تو اتنا کمزور انسان ہوں کہ ہر اس شخص سے ہی یہ نہیں کہہ پایا جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اس نے شکست خوردہ سے انداز میں سر جھکا لیا۔ تو کیا تم یہ کہنے کے لیے علیشا کے بھی مر جانے کا انتظار کرو گے بدر لغاری؟ کسی نے اس کے اندر کافی ترحم آمیز انداز میں آواز اٹھائی تھی۔ بدر کو اپنا پورا وجود زخمی ہوتا محسوس ہوا۔ محبت میں محبوب کو اپنی ہی ذات کے لیے ترسایا نہیں جاتا۔ ایک بار پھر شانزل اس کے ساتھ کھڑا اسے یاد دہانی کروا رہا تھا۔ بدر نے سلگتی آنکھوں کی پلکیں جھپکائیں اور لب تھپتی سے بیچ لیے، پھر پلٹا اور اپنی گاڑی تک آیا۔ گاڑی کے بونٹ پر رکھا گفٹ انویلپ اٹھایا اور دوبارہ کنارے تک آیا۔ اس میں سے شانزل کا پسندیدہ پرفیوم نکال کر اس نے نگاہوں کے سامنے کیا۔ کچھ پل وہ نم پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر پوری قوت سے اسے سمندر کی طرف اچھال دیا۔ ایسا کرتے ہوئے اسے وہ سب باتیں یاد آئی تھی جو یہ گفٹ خریدنے سے پہلے شانزل نے اس سے کہی تھی۔ آئی ایم سوری شانزل۔ انویلپ میں موجود رسٹ واچ کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتا وہ بڑبڑایا تھا۔ بدر کی گاڑی کے اطراف میں کھڑے اس کے گارڈ اس منظر پر افسردہ سے رو گئے جبکہ وہ خود پھر سے رو دیا تھا۔ میں کبھی تمہاری محبت کے قابل نہیں تھا۔ اپنی سی آنکھیں رگڑتے ہوئے اس نے بھیگی ہوئی بھاری آواز میں کہا، میں نے یہ زندگی میں پہلی بار تمہارے لیے خریدے تھے مگر باقی الفاظ حلق میں ہی کہیں دب گئے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنی بے بسی پر پھر سے چیخے، چلائے، شدت سے روئے، مگر ہائے یہ ضبط کی عادت۔ نچلا لب دانتوں میں دباتے ہوئے اس نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ لیا۔ آنکھیں پھر سے بھیگ رہی تھیں۔ خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرتا وہ کافی دیر یوں ہی کھڑا رہا، پھر دھیرے سے لب کھولے۔ لہجہ بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ میں نے سب کھو دیا ہے لیشے، مگر تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ بے قراری کے عالم میں بڑبڑاتا وہ سرعت سے پلٹا اور گاڑی تک آیا تھا۔ اسے ڈرائیونگ سیٹ کے بجائے پچھلی سیٹ پر بیٹھتا دیکھ ایک گارڈ نے تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی جبکہ باقی گارڈ اپنی جیپ میں سوار ہو گئے۔ فارم ہاؤس جانا ہے، اپنی سرخ پڑ چکی آنکھیں بند کرتا وہ بے حد مدھم آواز میں بولا تھا۔ لطیف آباد؟ گارڈ نے پوچھا۔ نہیں، یہی کراچی والے فارم ہاؤس، بدر نے اسے بتایا تو اس نے گاڑی موڑ دی۔ میں وہ لڑکی جو خساروں کو سمجھتی تھی حسین،
میں وہ لڑکی جو خساروں کو سمجھتی تھی ہنسی، تیرے جانے سے لگا ہے کہ خسارہ دکھ ہے۔ لکڑی کی چمکتی ریلنگ کو چھوٹی، وہ سنبھل سنبھل کر سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ڈھلتی دوپہر میں ملازمائیں کچن میں مصروف تھیں، جبکہ بختہ جانتی تھی کہ آج وہ فارم ہاؤس کے اس حصے میں جا رہی ہے جہاں جانا حتیٰ کہ ملازموں پر بھی ممنوع تھا۔ وہ لگ بھگ 20 سے 26 سیڑھیاں تھیں جو سیدھا ایک تاریک راہداری کی طرف جا رہی تھی، مگر آج وہ ڈری نہیں تھی۔ علیشا نے بہت بار رات کی تنہائی میں یہاں آنے کی کوشش کی تھی، مگر ہر بار خوفزدہ ہو کر پلٹ جاتی، لیکن آج وہ بے خوف تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے یقین تھا کہ اس تاریک راستے کے پار اسے ویسے ہی 2 جنگلی جانور ملیں گے جیسے لطیف آباد والے فارم ہاؤس میں ملے تھے۔ وہ چاہتی تھی کوئی بھی غیر قوت وہاں ضرور موجود ہونی چاہیے جو اس کے لیے مہلک ثابت ہو۔ ہاں، وہ مرنا چاہتی تھی۔ علیشا چوہان موت کی خواہش میں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ راہداری میں اتر کر اس نے دیوار کا سہارا لیا اور دیوار پر ہاتھ رکھتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چلنے لگی۔ قدم چلنے پر ہی اس کی انگلیاں سوئچ بورڈ سے ٹکرائیں تو اس نے خشک پکے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بٹن دبا دیے۔ نتیجتاً چھت سے لٹکے قیمتی فانوس جل اٹھے اور وہ راہداری روشن ہوتی چلی گئی۔ تقریباً 100 گز کی اس لمبی راہداری کے آخر میں بھاری پردے لٹک رہے تھے، جس کے پار کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ دونوں طرف 3 کمرے تھے۔ علیشا نے باری باری ہر کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ فارم ہاؤس کے بقیہ کمروں جیسے ہی فرنشڈ تھے، جبکہ ایک کمرے کو اسٹور روم کی شکل دی گئی تھی۔ راہداری کے اختتام پر ایک ہی کمرہ تھا۔ علیشا کی امید دم توڑ چکی تھی۔ وہاں اس کے لیے کوئی موت منتظر نہیں تھی۔ دماغ نے اسے پلٹنے کی ترغیب دی، لیکن دل کی مانتے ہوئے اس نے راہداری کے آخر میں گرے پردوں کو ہٹا کر دیکھا۔ ڈھلتی دوپہر کے شرمگی منظر نے اس کی نگاہیں ساخت کر ڈالی تھیں۔ شیشے کی دیوار کے پار دور سمندر کی لہریں رقص کر رہی تھیں۔ زوال کو پہنچتے سورج کی نارنجی روشنی آسمان کے سینے پر چھائے سفید بادلوں کی رنگت گرمائے دے رہی تھی۔ وہاں قطار در قطار چھوٹے بڑے درختوں کی بھیڑ تھی جن کے پتے چلتی ہوا کے تنگ ہل رہے تھے۔ گلاس وال پر ہتھیلیاں جماتی وہ خاموش نگاہوں سے منظر دیکھتی رہ گئی۔ کتنے ہی پل یوں ہی کھڑے کھڑے بیت گئے۔ ٹانگیں شل ہونے لگی تو وہ ہوش میں آئی اور دائیں جانب بند دروازے کی طرف دیکھا۔ مضبوط لکڑی پر نقش شوخ رنگوں کے نقش و نگار اس کی نگاہوں کو جکڑنے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ دروازہ کھول دیا جو 2 حصوں پر مشتمل تھا اور باقی کمروں کے دروازوں سے یکسر مختلف تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اس وسیع اور عریض کمرے نے اسے خوش آمدید کہا۔ کچھ حیران کچھ پریشان ہوتی وہ چکنے فرش پر قدم جماتی اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں دونوں طرف اس کے قد سے لمبے کینوس قطار در قطار کھڑے تھے جنہیں سفید جالی دار پردوں سے ڈھانپا گیا تھا۔ درمیانی روش کی چمک دیکھنے لائق تھی۔ وہ دھیرے دھیرے پر چلنے لگی۔ بائیں جانب شیشے کی دیوار گیر کھڑکیوں کے پار وہی منظر تھا جو اس نے راہداری کے اختتام میں گلاس وال کے پار دیکھا تھا، جبکہ باقی دیواریں فرنشڈ تھیں۔ کمرے میں پھیلی پینٹ کی بوسیدہ بو سے وہ اندازہ لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ وہ ایک پینٹنگ روم ہے۔ وہ واپس پلٹی اور دائیں جانب قطار میں کھڑے پہلے کینوس سے پردہ کھینچ لیا۔ کینوس پر کھینچا گیا منظر دیکھ کر علیشا کو اپنے دل کی دھڑکن سست پڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ دن کی روشنی میں اس کی دمکتی رنگت کو خوب نکھارا گیا تھا۔ شارٹ شرٹ تلے کھلا سا پلازو پہنے وہ چہرے پر غسیلے تاثرات سجائے کھڑی تھی۔ ہاں، وہ لڑکی وہی تھی، وہ علیشا چوہان تھی۔ علیشا نے تیزی سے نظریں دوڑائیں۔ کیچی کے آخر میں دستخط اور تاریخ کندہ تھی، سردار شمس البدر لغاری، جبکہ تاریخ تقریباً 2.5 سال پرانی تھی۔ علیشا کو ذہن پر زیادہ زور نہیں ڈالنا پڑا تھا۔ وہ علیشا کا اس روز کا اسکیچ تھا جس روز گھڑ دوڑ منعقد ہوئی تھی اور وہ سارنگ پر چلائی تھی کیونکہ اس نے گھوڑے کو گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا۔ علیشا کا ذہن معاف ہونے لگا۔ کب دیکھا تھا اس نے اسے، اور اس قدر گہرائی سے کہ اس کا پور پور اپنی انگلیوں کے ہنر سے کینوس پر اتار دیا تھا۔ وہ سرحد سے مڑی اور دوسری جانب بھی کینوس سے پردہ کھینچ لیا۔
وہاں رات کی تنہائی میں برستی بارش کا منظر تھا۔ گاڑی کے دروازے سے جھانکتی سیاہ آنکھیں اور روتی ہوئی علیشا چوہان۔ علیشا کو اپنے آس پاس محبت کھینچتی چلاتی محسوس ہوئی تھی۔ دھڑ 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 اسے وہ کینوس اپنے وجود پر گرتے محسوس ہوئے۔ کچھ پل وہ وہیں کھڑی لمبے لمبے سانس لیتی رہی، مگر پھر وہ رکی نہیں تھی۔ باری باری وہ پردے ہٹاتی گئی اور اس کی آنکھیں بھیگتی چلی گئی۔ یونیورسٹی کی راہداریوں میں تو کبھی کلاس روم میں کسی اسٹوڈنٹ کی پشت سے جھانکتی اس کی شرارتی آنکھیں ہر اسکیچ پر مسکرا رہی تھی۔ وہ دیکھتی چلے جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ کیوں، کب، کیسے ہوئی تھی اسے علیشا سے محبت؟ اور اگر محبت تھی تو پھر وہ سب کیا تھا؟ وہ قید، وہ جانور، وہ فارم ہاؤس اور وہ تمام تر سزائیں۔ سارے اسکیچز یونیورسٹی تک کے تھے، اس کے بعد کا کوئی اسکیچ وہاں نہیں تھا۔ تو یعنی اس کی محبت یونیورسٹی ٹائم کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ علیشا کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی چسکنے لگا۔ آخری کینوس سے پردہ ہٹاتے ہوئے وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ دھندلی آنکھوں سے اوپر دیکھنے کی کوشش کی تو نگاہ ساکت رہ گئی۔ وہاں ایک قبر کا اسکیچ تھا جس کی تختی پر شانزل ربانی اور اس کی تاریخ پیدائش و موت لکھی ہوئی تھی۔ علیشا کے آنسو تھم گئے۔ تو کیا شانزل مر گیا تھا؟ کب، کیسے؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بار بار تختی پر لکھی تحریر دیکھتی رہی۔ تھک کر علیشا نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا، پھر سر اٹھایا اور سرعت سے اسکیچ پر دوبارہ نظریں دوڑائی۔ شانزل کی تاریخ وفات وہی تھی جس تاریخ کو اسے کورٹ میں پیش ہونا تھا۔ تو یعنی اس رات علیشا نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اسے یاد آیا کہ بدر کے ساتھ کوئی اور وجود بھی زمین بوس ہوا تھا۔ تو کیا وہ شانزل تھا، شانزل ربانی؟ علیشا نے دوسری نظر بدر کے سگنیچر سے نیچے لکھی تاریخ پر ڈالی۔ وہ شانزل کی موت سے ٹھیک ایک ہفتے بعد کی تاریخ تھی۔ اس کی آنکھیں سمندر کی بن گئی۔ اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا، شاید یقین نہیں، شاید دل یا پھر محبت۔ تو وہ زندہ تھا اور علیشا کے اسی فارم ہاؤس میں ہوتے ہوئے وہاں آیا تھا اور پھر اس سے ملے بغیر چلا بھی گیا تھا۔ تو کیا وہ اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا یا پھر گزشتہ 5 ماہ سے اسے شانزل کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا کر اسے سزا دے رہا تھا؟ کیا ایک اور سزا؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی رو پڑی، بے دم سی بیٹھی۔ وہ کچھ پل یوں ہی روتی رہی۔ معان کمرے سے باہر قدموں کی تیز آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ وہ کینوس کا سہارا لیتی جلدی سے اٹھی اور چند قدموں کے فاصلے پر سب دیوار گھڑی کی کھڑکی کی طرف بڑھی۔ چند سیکنڈ میں کھڑکی کا قفل کھول کر اس نے کھڑکی کے دروازے باہر کی جانب کھول دیے۔ تیز، بہت تیز ہوا نے اس کے بال بکھیر دیے تھے۔ کسی نے کمرے کا دروازہ بھی کھول دیا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھے بغیر باہر ریت پر قدم رکھ دیے۔ دل درد کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا۔ اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہچکیوں سے روتی وہ ساحل سمندر کی طرف بھاگنے کے سے انداز میں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسے اب مرنا تھا، کیونکہ وہ جو جینے کی وجہ تھا وہی اس کے جینے کی وجہ چھین گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی تلاش میں وہاں اس کمرے میں کون آیا تھا۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ وہ جو جان بوجھ کر اس سے چھپا بیٹھا ہے اس کی موت کی خبر سن کر وہاں ضرور آئے گا۔ پانی کی بے لگام لہروں کے قریب تک جاتی وہ روتے روتے دھیرے سے ہنسی تھی۔ پتھریلی روش پر چلتی گاڑی نے لان کے وسط میں ہی بریک لگا دیے تو وہ گاڑی سے اترا اور اندرونی عمارت کی طرف چلا آیا۔ مضبوط چال چلتا وہ سر اٹھائے چل رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں کی سرخی اور پلکوں پر چمکتی نمی اس کے رو چکنے کی گمادی کر رہی تھی۔ اس کے اندر آتے ہی ملازمین میں بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ سلام سائیں، سلام سائیں، وہ اس کے اطراف سے گزرتے سلام کر رہے تھے۔ جن کا سر اس کے اشارے سے جواب دیتا وہ سیدھا علیشا کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ وہاں کہیں نہیں تھی۔ بختہ، بختہ، کمرے سے باہر نکلتے ہی وہ اپنی باروب آواز میں چلایا تھا۔ وہ دوڑی چلی آئی تھی۔ حکم سائیں، سر جھکاتی وہ جلدی سے بولی، تمہاری بیوی کہاں ہے؟ اس کے سوال پر بختہ کا حلق خشک ہوا تھا۔ اگر بتا دیتی تو اس کی شامت تھی اور اگر نہ بتاتی تو وہ کیمرے کی آنکھ میں سب دیکھ لیتا۔ سائیں، وہ
نیچے والے حصے میں گئی ہیں، اس نے ڈرتے ڈرتے سچائی بتا دی۔ کون سا حصہ؟ پوچھتے ہوئے بدر نے غضبناک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بختہ نے کانپتا ہوا ہاتھ اٹھا کر اپنے پیچھے بائیں جانب دور نیچے کو جاتی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کا جواب سن کر بدر کی بھویں تن گئی۔ مزید کوئی سوال کیے بنا وہ سڑک سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ تین سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتا وہ چند سیکنڈ میں راہداری میں اترا تھا۔ روشن راہداری میں اس پر سناٹا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہو سکتی ہے۔ اپنے بدترین شک کی تصدیق کرنے کو وہ آخری کمرے کی طرف دوڑا تھا۔ اسے یہ فکر نہیں تھی کہ علیشہ اس کے دل کا بھید پا لے گی۔ اسے یہ خوف تھا کہ علیشہ آخری اسکیچ دیکھ کر اس سے بدگمان ہو جائے گی۔ کمرے کا دروازہ کھولتا وہ جس سڑک سے اندر داخل ہوا تھا اسی تیزی سے وہ آگے نہیں بڑھ پایا تھا۔ تقریباً سبھی کینوس پردوں سے محروم ہو چکے تھے۔ بدر کا دل ڈوب کر ابھرا تو یعنی وہ سچ جان چکی تھی۔ لب بھیجتا وہ اسے تلاشتا درمیانی روش پر چلنے لگا، ساتھ ہی ساتھ کینوس کے درمیانی حصوں میں بھی دیکھتا جا رہا تھا، مگر وہ وہاں کہیں نہیں تھی۔ علیشہ، علیشے، اس نے اسے پکارا مگر جواب نداد۔ آخری اسکیچ دیکھتے ہوئے بدر کے قدم پھر سے تھمے تھے۔ وہاں شانزل کی قبر کا اسکیچ تھا۔ اسے اپنی آنکھیں جلتی محسوس ہوئیں۔ کمرے کے آخری کھڑکی کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور سامنے ہی وہ ساحل کی طرف بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے اخروٹی بال ہوا کے سنگ ہلتے بدر کو زندگی کی نوید سنا گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اس کی جانب دوڑا تھا۔ اسے بنا روکے، بنا پکارے وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ ساحل سمندر فارم ہاؤس کے اس کمرے سے تقریباً 1 کلومیٹر دور تھا۔ وہ کیوں بھاگ رہی تھی اور کس سے بھاگ رہی تھی؟ بدر لغاری خوب سمجھتا تھا۔ پانی کی لہریں علیشہ کے قدموں کو چھونے لگیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھتی بدر نے اسے جا لیا۔ اسے بازو سے پکڑ کر سڑک سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ اپنے بگڑتے تنفس کو سنبھالتا وہ بمشکل بولا تھا، جبکہ اس کی آواز سنتی علیشہ ساکت رہ گئی۔ اپنے بھاری بھرکم وجود سمیت بھاگنے کے باعث علیشہ کا حلق خشک ہو چکا تھا، مگر بھوری آنکھوں کے آنسو نہیں سوکھے تھے۔ پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار دل کو سنبھالتی وہ پوری ہانپ رہی تھی۔ آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ بدر کو اس پر طرف آ گیا۔ اس نے بے حد نرمی سے اسے خود سے لگایا تو علیشہ کی دھڑکنیں اس کے سینے پر دھڑکنے لگی۔ لمبے لمبے سانس لیتی وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ بدر تو اسے خود سے لگاتے گمسم سا ہو گیا۔ دل کی حالت مزید خراب ہوئی تھی۔ اس کے بالوں کی خوشبو، سانسوں کی بے ترتیبی اور وجود کی رعنائیاں، وہ ایک پل میں پاگل ہوا تھا۔ وہ جھکا اور اس کی سراہی دار گردن میں منہ چھپاتا اس کے بالوں کی خوشبو اپنے سانسوں میں اتارنے لگا۔ علیشہ جو اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی، اپنی گردن پر اس کا لمس محسوس کرتی فوراً ہوش میں آئی تھی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلتی وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی اور اگلے ہی پل اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا۔ چٹاخ کی آواز لہروں کے شور میں کہیں دب سی گئی تھی۔ یہ دوسری بار تھا کہ علیشہ نے ایسی جرأت کی تھی۔ وہ پہلا تھپڑ طے کر بھی اس کے سامنے گڑگڑایا تھا اور آج دوسرا تھپڑ طے کر بھی وہ یہی کرنے والا تھا، جبکہ تھپڑ مارنے کے بعد وہ خاموش نہیں رہی تھی، کسی دوسری موت کی طرح اس پر جھپٹ پڑی تھی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں مر جاتی، کم از کم اس اذیت سے تو نہ گزرنا پڑتا۔ پھر سے دھکا دیتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں چیخی۔ بدر نے لب کھینچتے ہوئے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ میری بات سنو علیشے، اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتا وہ بولا تو اس کا ہاتھ چٹکتی وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، مت چھوئیں خدا کے لیے۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس کے مقابل کھڑی وہ سسک اٹھی۔ توڑ دیا ہے آپ نے مجھے، جیتے جی مار دیا ہے، اور میں مرنے ہی جا رہی تھی۔ بچوں کے سے انداز میں روتی وہ ہچکی لگنے کے باعث بولتے بولتے رکی۔ آپ کو علیشہ نہیں ملنی چاہیے، آپ کو علیشہ کی لاش ملنی چاہیے تھی۔ وہ ہاتھ کے بعد اب لفظوں سے اس پر وار کر رہی تھی۔ دشمن کی گولی وہ کام نہ کر سکی جو تم کر رہی ہو علیشے، تم سردار بدر لغاری کی جان نکال رہی ہو، ایسا مت کرو۔ زندگی، اسے بازوؤں سے تھامتا وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا تو علیشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، اگر آپ کو میری زندگی عزیز ہوتی تو آپ مجھے یوں سزا نہ دیتے۔ آپ نے مجھے سزا دی ہے بدر لغاری۔
صحیح کہا تھا آپ نے، بالکل صحیح کہا تھا۔ وہ کسی صورت اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ جنہیں آپ پسند کرتے ہیں وہ خسارے میں رہتے ہیں۔ میں اول روز سے خسارے میں ہوں، اول روز سے۔ وہ حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ بدر کو لگا وہ واقعی مر جائے گی۔ میں ہر خسارہ بھر دوں گا، میرا یقین کرو، بس تم ریلیکس ہو جاؤ پلیز علیشہ۔ اسے زبردستی خود سے لگاتا وہ بولا تو اس کا حصار پاتے ہی وہ بکھر سی گئی۔ کیوں کیا بدر، کیوں؟ کے سینے پر اپنے نازک ہاتھ کے مکے مارتی وہ روتے ہوئے بولی، لہجے میں شکوے سسک رہے تھے۔ میں نہیں جانتا۔ وہ واقعی اس پل کوئی جواب دینے کے قابل نہیں تھا، بس اسے خود سے لگائے اس کی پشت سہلاتا رہا۔ اس بار علیشہ نے مزاحمت نہیں کی تھی۔ ٹانگوں نے بوجھ سہارنے سے انکار کر دیا تو وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ بدر نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ سمندر کی لہریں ڈھلتی شام کے سایوں میں ان دونوں کو بھگو رہی تھی، مگر وہ دونوں ہی ارد گرد کے انجام تھے۔ میں نے تمہیں سزا نہیں دی علیشے، اس کے بعد سہلاتا وہ مدھم آواز میں بولا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ سچ کہہ رہا ہوں تمہاری قسم، میں تمہیں سزا نہیں دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا وہ بولا تو علیشہ نے سوجن زدہ آنکھوں کی پلکیں جھپکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ پھر کسے دے رہے تھے؟ اس کے سوکھے لب شکوہ کنا انداز میں پھڑپھڑائے۔ خود کو۔ میں سچ میں تمہاری محبت کے قابل نہیں ہوں۔ تمہارے تو کیا، میں کسی کی بھی محبت کے قابل نہیں ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ سنجیدگی سے بولا تو اسے دیکھتی علیشہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر تنپٹیوں میں جذب ہوئی۔ یہ فیصلہ کرنے والے آپ کون ہیں بدر؟ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں کے تنگ دل بھی رویا تھا۔ آپ کس پاگل ہیں؟ یہ فیصلہ علیشہ کرے گی، آپ نہیں۔ روتے ہوئے کہتی علیشہ نے اپنی لرزتی انگلیوں سے اس کا رخسار چھوا۔ یہ چہرہ، دہکتی آنکھیں، سرخ ہوتی ناک اور سلگتے لب، مضبوط حصار۔ علیشہ نے کب نہ چاہا تھا اس سے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی محبت کے قابل نہیں ہے۔ شاندل میری موت مر گیا علیشہ۔ میں ٹوٹ گیا تھا، سمجھ گیا تھا کہ سارے قصور میرے ہیں۔ اپنے رخسار پر رکھا اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتا وہ دھیمی آواز میں اعتراف جرم کر رہا تھا۔ یہ سب میری بے وقوفی کی وجہ سے شروع ہوا تھا بدر۔ علیشہ نے اس کی تصدیق کی۔ بے وقوفیاں نظر انداز کر دی جاتی ہیں، لیکن کمینگی کی ہمیشہ سزا ملتی ہے علیشہ۔ میں نے کمینگی کی تھی کہ عبدالعزیز چوہان اور تمہارے بابا میں پھوٹ پڑوانا چاہی تھی۔ میں ان کا سکون تباہ کرنا چاہتا تھا اور بدلے میں، سنجیدگی سے کہتے کہتے وہ رکا، حلق میں کچھ اٹک رہا تھا، بدلے میں میرا اپنا سکون تباہ ہو گیا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو چھلکا تھا۔ وہ روتا ہوا مرد علیشہ کو جان سے پیارا لگا تھا۔ آپ مجھ سے معافی مانگ سکتے تھے، میں آپ کو معاف کر دیتی۔ اسے روتا دیکھ وہ خود بھی رو رہی تھی۔ میں خود کو کیسے معاف کروں یہ بتاؤ، بھاری لب و لہجے میں پوچھتے ہوئے بدر نے اس کی تھوڑی کو اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے سہلایا۔ وہاں ٹانکوں کا نشان کام و دائم تھا۔ اس کے سوال پر وہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر ذرا سا اوپر اٹھی اور باری باری اس کی بھیگی آنکھوں کو چوما۔ بدر کو اپنا دل دکھتا ہوا محسوس ہوا۔ علیشہ کی عنایت نے اس کی جلتی آنکھوں کو قرار بخشا تھا، جبکہ اس کی دلی حالت سے بے بہرا وہ سب کہہ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں اب ایک لمحہ بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کی گردن میں اپنے بازو حمائل کرتی وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولی تو بدر کچھ نہ بول سکا۔ بہت آہستگی سے اس کے دل اپنا حصار کھینچ لیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ میں کب تمہاری محبت میں گرفتار ہوا؟ اس کی پشت سہلاتا وہ دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں، جب آپ نے پہلی بار مجھے سارنگ کے ڈیرے پر دیکھا تھا۔ دکھتی آنکھیں بند کرتی وہ مدھم لہجے میں بولی۔ نہیں، تب جب میں نے تمہیں ایک بے زبان کے لیے بھڑکتے دیکھا تھا۔ اس پل شیرنی لگ رہی تھی تم، مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور تم میری نگاہوں میں بس کر دل میں اترتی چلی گئی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ ہلاتا وہ لہجے میں محبتیں سمیٹے کہہ رہا تھا۔ پتہ ہے مجھے، وہ جلدی سے بولی۔ اور کیا کیا پتہ ہے تمہیں؟ بدر کی سرخ آنکھیں اس کے فوری جواب پر مسکرائی تھی۔ وہ سب بھی جو آپ نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔
नाक से फेरती वो फौरन बोली, मैं तुम्हें कभी बताऊंगा भी नहीं। वो भी अपने नाम का एक था। उसने अलीशा की तवक्को के ऐन मुताबिक जवाब दिया था, ना बताएं, मैं एक एक करके सब उगलवा लूंगी। उससे अलग होती वो आंखें घुमा कर बोली, वही अंदाज, वही चेहरा, वही आवाज। बदल उगारी जी जान से निसार हुआ था। अब वापस चलें, क्योंकि यहाँ मैं इजहार मोहब्बत करता खुद को सड़क छाप लगूंगा। उसका मली चेहरा देखता वो हौले से मुस्कुराते हुए बोला तो उसकी जानिब देखती अलीशा की आंखें नम हो गई। वो कुछ पल उसे देखती रही, फिर एक बार उसके सीने से लग गई। आप ना आते तो मैं वाकई मर जाती बदर। आपका आना सांसों के लौट आने जैसा है। मुझे डर है कि कहीं ये ख्वाब ना हो। आंखें बंद किए वो उसकी खुशबू को महसूस करती बोलती चली गई, वापस चलो, फिर बताता हूँ कि सरदार शमसुल बदर लुदारी कैसी जानलेवा हकीकत है। बेखुदी के आलम में उसके रफ्तार झूमता वो मसरूर से लहजे हुए बोला तो उसे पीछे ढकेलती वरना आंखों समेत खिलखिलाई थी। ये जान ले कि अलीशा चौहान आप पर मरती है। उसकी आंखों में देखती वो उनकी आवाज में बोली, और तुम भी ये जान लो कि बदर लुगारी तुम्हारे साए पर भी मरता है। अपनी जगह से खड़ा होकर उसे बाहों में भरता वो मुस्कुराते हुए गोया हुआ तो धीरे से हंसती वो उसकी गर्दन में मुंह छुपा गई। शाम ढलकर रात का रूप धार चुकी थी। बदगुमानियों के साए छट चुके थे। हिजर की रात कट चुकी थी। अब तो मिलन की घड़ियां थी। जिन्हें तक आसमान पर चमकता चांद भी मुस्कुराया था। क्या सोच रही हो? टेरेस पर खड़ी वो चांद को तक रही थी जब उसे पुष्ट से अपने हथार में लेता वो नरमी से गोया हुआ। उसके खुशबू महसूस करती मेहरमा ने एक लम्हे को आंखें बंद कर ली, फिर पलटकर उसकी तरफ देखा। आ गई मेरी याद? उसकी समय आंखों में झांकती वो मसनूई खफी से बोली थी, तुम भूलती कब हो? पूछते हुए उसने उसकी नाक से अपनी नाक मिस की तो मेहरमा के लब मुस्कुराए। बहुत लापरवाह हो गए हो तुम मनसब शाह। सारा दिन हवेली से गायब रहते हो। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? उसकी तरफ देखती वो इस बार हकीकतन शिकवा कर रही थी। मुझे गद्दी संभालने का मशवरा देने वाली तुम ही थी मेरी जान। अब गद्दी नशीन हूँ तो जिम्मेदारियां भी वैसी ही होंगी, है ना? उसकी कमर में बाजू हमाइल करता वो संजीदगी से बोला तो मेहरमा भी संजीदा हुई। गद्दी नशीन होने के साथ साथ अब तुम अहद आलम शाह के बाप भी हो। मनसब ये मत भूलो। मेहरमा ने कहते हुए आखिर में उसकी पेशानी पर नाक रखने वाले अंदाज में शहादत की उंगली रखी तो मनसब ने उसकी उंगली थाम कर नरमी से उसके पोर को चूमा। मेरा एक माह का बेटा अभी अपनी माँ के अलावा किसी को नहीं जानता, मगर उसकी माँ को ये याद रखना चाहिए कि अहद का बाप उस एक माह में तकरीबन हर रात अहद की माँ के साथ जागा है। उसी के अंदाज में उसकी पेशानी पर नाक करता वो बोला तो मेहरमा मुस्कुराई। बहुत जवाब आने लगे हैं तुम्हें। मेहरमा ने उसे पीछे धकेलते हुए कहा तो वो कैसा लगाकर हंसा। तुम्हारी संगत का असर है जानेमन। जवाब फौरी था, वो भी हंसी। अच्छा खैर ये बताओ कि अहमद जैदी वाले मामले का क्या हुआ? कुछ याद आने पर वो संजीदा हुई। बेटा भी बाप की तरह ही कमीना है। हमारे अंदाजे के मुताबिक अहमद को तभी वापस आना चाहिए था जिस रोज जैदी की फांसी थी, मगर वो अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान वापस आया है और अपने मामू की मदद से छुपा हुआ है, मगर मेरे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। वो जल्द हमारे शिकंजे में होगा। मनसब ने उसे जवाब दिया तो मेहरमा ने असबात में सर हिलाया। सईदा बीबी की मौत की वजह से उमर जैदी की फांसी को 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया था और फिर सईदा की मौत के ठीक 1 हफ्ते बाद उसे तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया था। और ये अमर सैयदों के साथ साथ इलाकाई लोगों के लिए भी सुकून का बाइस बना था। अहद कहाँ है और खाना खा लिया तुमने? उसे बाजू के हल्के में लेकर नीचे को जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ता वो मजीद पूछने लगा तो मेहरमा ने नफी में सर हिलाया। अहद अम्मा के पास है और खाना इसलिए नहीं खाया कि तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो नजरें झुकाते हुए बोली थी। रहे नसीब के ये वक्त हम पर भी आया है। दिल के मकाम पर हाथ रखता वो मुस्कुरा कर बोला तो सर को मजीद झुकाती वो हाथ की। अभी वो चंद कदम ही चले थे कि मनसब का मोबाइल बजने लगा। मनसब ने मोबाइल स्क्रीन निगाहों के सामने की।
بدر کا نمبر جگمگا رہا تھا. اس نے فوراً کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا تھا. 1 منٹ سے بھی کم کے وقفے میں اس نے کال کاٹی تھی. کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ مہرما نے پوچھا تو اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا. علیشا ہاسپٹل میں ہے. بدر کو میری ضرورت ہے, مجھے جانا ہوگا ماہی. اس کا رخسار پیار سے چھوٹا وہ عجرت بھرے انداز میں بولا. مہرما کا چہرہ بجھ گیا. ٹھیک ہے تم جاؤ, بس اپنا خیال رکھنا. خود کو ایک لمحے میں سنبھال کر نرمی سے کہتی وہ اس کے گلے لگ گئی. یہ سب تو منصب شاہ کی زندگی کا حصہ تھا اور اسے اسی سب کے ساتھ جینا تھا. اس کی ادا پر نثار ہوتا وہ اس کی پیشانی چوم کر حویلی سے باہر نکل آیا. کراچی کے لیے نکلنے سے پہلے اس نے عالم کو بھی کال کر دی تھی. وہ کراچی میں ہی تھا تو منصب کی طرف سے پیغام ملتے ہی اس نے بدر سے رابطہ کر لیا تھا. جبکہ چھوٹی حویلی کی عمارت میں زہرا کے ساتھ کھانا کھاتی مہرما علیشا کے لیے دعا گو تھی. منصب کی زبانی بھی اسے علیشا کی بابت سب کچھ معلوم ہوا تھا اور علیشا کے لیے بدر کی دیوانگی سے وہ بخوبی واقف تھی. وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ بدر کا دل وہ غم سہے جس سے بچنے کے لیے وہ ہر نماز میں دعا مانگا کرتی تھی. ہاں, وہ مہرما حسین غم محبت سے پناہ مانگا کرتی تھی. وقت مختلف تھا, تاریخ مختلف تھی, دن مختلف تھا اور اذیت سے گزرتے نفوس بھی مختلف تھے, لیکن منظر وہی تھا. ٹھیک 1 ماہ پہلے ہاسپٹل کی راہداریوں میں منصب شاہ نے پریشانی کے عالم میں چکر کاٹے تھے اور آج اسی اذیت سے سردار بدر لگاری گزر رہا تھا. جس وقت منصب وہاں پہنچا عالم اور سندل کو پہلے ہی وہاں پایا تھا. بدر کہاں ہے؟ عالم اور اپنی ماں سے مل کے اس نے بدر کی بابت دریافت کیا تھا. ابھی تو یہی تھا, شاید نماز ادا کرنے گیا ہے. عالم نے سنجیدگی سے کہا تو منصب نے سارا بات نہیں ہلایا. علیشا کیسی ہے؟ منصب نے مزید پوچھا. ویسی ہی جیسی 1 ماہ پہلے مہرما شاہ تھی. پلکیں چھٹکاتے ہوئے آنکھوں کی سرخی چھپانے کی کوشش کرتا وہ ضبط سے گویا ہوا تو منصب نے اس کی پیٹ تھپکی. وہ وقت گزر چکا ہے عالم, یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ. منصب نے پر یقین لہجے میں کہا تو عالم نے سر اس بات میں ہلایا. منصب نے گردن موڑ کر بدل کی تلاش میں اطراف میں دیکھا. وہ کراچی کا ایک بہترین پرائیویٹ ہسپتال تھا, وہاں ضرور مسجد ہونی چاہیے تھی. مسجد کی تلاش میں وہ اس راہداری نکل آیا. دوسری راہداری کی شروعات میں ہی چھوٹی سی مسجد بنائی گئی تھی. جوتے اتار کر وہ اندر داخل ہو گیا. وہاں کچھ مرد حضرات سے الگ وہ اسے دعا مانگتا نظر آ گیا. منصب نے وضو کیا اور خود بھی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا. فجر کی نماز کی نیت باندھ کر اس نے پورے خشوع و خضوع سے نماز ادا کی تھی. دعا مانگ کر اس نے اس کی طرف دیکھا جو کسی مجسمے کی مانند اسی پوزیشن میں اب بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا. بدر, منصب نے اسے پکارا. بدر پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا. بدر تم ٹھیک ہو؟ منصب نے اس کا کندھا ہلایا تو بدر نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. کیا آنکھیں دہتا شعلہ بنی ہوئی تھی. شدت ضبط سے چہرہ سرخ پڑ رہا تھا. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ علیشا کو بچانا مشکل ہے. اس کے سرخ منہ بامشکل ہلے تھے. اس کی آنکھیں اس پل ایسے خوفزدہ تھی جیسے کسی کل کائنات کے لٹ جانے کا خوف لاحق ہو. منصب کے دل کو دھکا سا لگا تھا. تم نے دعا کی؟ خود کو سنبھالتا وہ بڑے ضبط سے بولا تھا. ہاں, میں آج سمجھے سے دعا ہی کر رہا ہوں. بدر نے شکست خوردہ سے لہجے میں کہا. تو پھر یقین رکھو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی. منصب نے اس سے زیادہ خود کو یقین دلایا تھا. اسے موت کے منہ میں دھکیلنے والا میں ہوں منصب, میری ہی دعا کیسے قبول ہوگی؟ وہ چٹک گیا. تم نے کچھ نہیں کیا بدر, یہ سب نیچرل ہے, میرا یقین کرو, اسے کچھ نہیں ہوگا. منصب نے اس کا مضبوط ہاتھ پھٹکتے ہوئے کہا تو بدر نے ایک پل کو اپنے لب کھینچ لیے. پہلے دن سے 8 ماہ تک میں نے اسے صرف آنسو دیے ہیں منصب. یہ 1 ماہ میری زندگی کا خوبصورت ترین وقت تھا جو میں نے اس کے ساتھ بتایا, لیکن اس وقت کا اختتام اگر بدترین ہوا تو میں کیا کروں گا؟ سنجیدگی سے کہتے ہوئے آخر میں بدر نے اس کی طرف دیکھا. اسے کچھ نہیں ہوگا, اور جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تب تمہیں یقین آئے گا کہ تم کبھی بھی اس کی آنسوؤں کی وجہ نہیں ہے. منصب نے دھیمے لہجے میں اسے سمجھایا تو بدر نے اپنی سیاہ آنکھوں کی پلکیں جھپکائی. اچھا مجھے بتاؤ, تم کیا چاہتے ہو, بیٹا یا بیٹی؟
منصب نے اس کا دھیان بٹانے کو کہا تو اسے 2 دن پہلے ہوئی علیشا سے اپنی گفتگو یاد آ گئی۔ یہ کتنا پیارا ہے نا بدل، مجھے بھی اس کے جیسا بیٹا چاہیے۔ وہ لیپ ٹاپ پر کچھ ڈاکیومنٹس دیکھ رہا تھا جب وہ ہاتھ میں موبائل لیے اس کے پاس آئی تھی۔ اس کی آواز سن کر بدر نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے فوراً اپنے موبائل کی اسکرین اس کی طرف گھما دی۔ اسکرین پر منصب شاہ کے بیٹے کی تصویر چمک رہی تھی۔ احد کو دیکھتے ہوئے اس کے لبوں پر بھی مسکان در آئی۔ ہاں یہ بہت پیارا ہے، بالکل تمہارے جیسا، تمہارے بھائی جیسا۔ بدر نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تو وہ کھل اٹھی۔ لیکن مجھے بیٹی چاہیے، بالکل تم جیسی۔ راکنگ چیئر کا رخ اس کی جانب گھماتا وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو علیشا کے لبوں پر ایک شرمگین مسکراہٹ ابھر آئی۔ بیٹی؟ زیرے لب بڑبڑاتے ہوئے اس کی تھوڑی پر نظر آتا زخم کا نشان بھی مسکرایا تھا۔ بدر کو اپنی آنکھوں میں نمی اکٹھی محسوس ہوئی۔ بیٹی، وہ بامشکل بول پایا تھا۔ اس کا جواب سن کر منصب نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سردار بدر لغاری حسین ترین، امیر ترین اور ذہین ترین ہونے کے باوجود محبت کے ہاتھوں بے بس نظر آ رہا تھا۔ منصب نے کچھ کہنا چاہا ہے تھا، تبھی عالم وہاں آیا تھا۔ تمہیں مبارک ہو بدر لغاری، بیٹی ہوئی ہے، اس نے خوشی سے چور لہجے میں اعلانیہ کہا تو بدر کی آنکھ سے ایک آنسو چھلکا تھا جسے سرحد سے صاف کرتا وہ ڈوبتے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے عالم کے قریب گیا تھا۔ اور علیشا؟ پوچھتے ہوئے اس کے لہجے میں کیا کیا نہ تھا، تڑپ، قصت، ایک آس، ایک امید اور چیختی چلاتی محبت۔ وہ ٹھیک ہے لیکن غنودگی میں ہے۔ عالم نے اسے زندگی کی نوید سنائی تو بدر نے بے اختیار ایک گہرا سانس خارج کیا تھا۔ دل کی بڑھتی دھڑکن استاد پر آئی تو اس کے لبوں کو ایک مدھم مسکراہٹ نے چھو لیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا بدر، دیکھا تم نے، اللہ نے تمہاری دعائیں رد نہیں کی۔ منصب نے اس کے کندھوں کے گرد ہاتھ پھیلاتے ہوئے اسے پشت سے دوستانہ انداز میں گلے لگایا تو بدر نے خشک کرتے لبوں پر زبان پھیری اور ہولے سے سر اس بات میں ہلایا۔ خیر مبارک تو کہہ دو اب، عالم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو بدر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر تم مہربان عالم شاہ نہ ہوتے تو یہ خبر سنانے پر میں تمہارا منہ چوم لیتا۔ بدر نے سنجیدگی سے غیر سنجیدہ بات کہی تو عالم دھیرے سے ہنسا تھا۔ ویسے میرا منہ اتنا برا بھی نہیں ہے، عالم نے ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ ہاں پر تم بہت برے ہو، مصنوعی پن سے کہتا بدر مسجد سے باہر نکل آیا۔ منصب نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے عالم کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو کندھے اچکاتا ہنس دیا۔ تم دونوں کو ان اوقات میں جتنا پریشان میں دیکھ چکا ہوں، اس کے بعد سوچ رہا ہوں کہ میں کوئی بچہ اڈاپٹ کر لوں۔ منصب کے پیچھے مسجد سے نکلتے عالم نے ہلکے پھلکے سے انداز میں کہا تو منصب نے نفی میں سر ہلایا۔ سوچنا بھی مت، ورنہ بابا سرکار تمہیں آگ کر دیں گے۔ منصب نے اسے باور کروایا جسے عالم نے اطمینان سے انسنا کر دیا تھا۔ بدر کی بیٹی ابھی نرسری میں ہی تھی۔ عالم، منصب اور سندل تینوں ہی باری باری اسے دیکھ آئے تھے مگر بدر پہلے علیشا سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ہوش آنے میں انتظار کر رہا تھا۔ یار اس بچی سے تو مل لو، بالکل تم پر گئی ہے، منصب نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا تو بدر نے اس کی طرف دیکھا۔ میں اپنی بیٹی سے سکون سے ملنا چاہتا ہوں منصب شاہ، اور میرا سکون وہاں اس وجود میں گم ہے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے شیشے کے پار بستر پر لیٹی علیشا کی طرف اشارہ کیا تو منصب خاموش ہو گیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ عالم نے کچھ الجھن بھرے انداز میں اسے مخاطب کیا تو بدر نے سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں پاگل نہیں ہوا، میں اول روز سے علیشا چوہان کے لیے پاگل ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بڑے دھڑلے سے اعتراف کر رہا تھا۔ عالم کو خاموش ہونا پڑا اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد اس کا انتظار ختم ہو گیا تھا۔ آٹوں سے چپکی گھنیری پلکیں کھولتے ہوئے اسے آنکھوں پر بوجھ سا محسوس ہوا، مگر بہرطور کوشش کرنے پر وہ انہیں کھولنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی اسے وہ دشمن جاں نگاہ کے عین سامنے نظر آیا تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کا سوئیوں میں جکڑا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اس نے نرم لہجے میں استفسار کیا تو علیشا نے بامشکل سر اس بات میں ہلایا۔ آپ خوش ہیں؟ علیشا نے بے حد مدھم آواز میں پوچھا۔
جسے موت کے وقت زندگی کی نوید ملے، کیا وہ خوش نہیں ہوگا؟ اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بدر نے الٹا اسی سے سوال کیا تو علیشا کے لب دھیرے سے مسکرائے۔ آپ کے نزدیک موت کیا ہے؟ اس کے لب کچھ دیر بعد ہلے۔ تمہارا بچھڑنا، وہ فوراً بولا تھا، لہجے میں محبت تھی۔ اور زندگی کیا ہے؟ وہ پھر سے مسکرائی۔ زندگی میری آنکھوں کے سامنے مسکرا رہی ہے علیشے، کہتے ہوئے وہ قدرے جھکا۔ تمہاری پیشانی پر، اس نے اپنے دہتے ہوئے لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ تمہاری آنکھوں میں، باری باری اس کی آنکھوں کو چوما تھا۔ تمہاری سانسوں میں، اس نے نرمی سے اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتارا تو علیشا نے بے اختیار اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنا چاہا۔ بدر، اس کے لب تھڑ تھڑائے۔ تمہارا پورا وجود میری زندگی ہے، اس سے دور ہوتا وہ مسکراتے لہجے میں اقرار کر رہا تھا۔ علیشا کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ میری بچی کہاں ہے؟ دیکھا آپ نے اسے؟ کیسی ہے وہ؟ علیشا نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا تو بدر نے ہولے سے کندھے اچکائے۔ میں نے اسے نہیں دیکھا، میں پہلے تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ سنجیدگی سے کہتا وہ پلٹا اور دروازے تک جا کر منصب کو اشارہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد نرس ان کی بیٹی کو لے آئی۔ اسے بازوؤں میں بھرتے ہوئے بدر کو اپنے وجود میں زندگی بھرتی محسوس ہوئی۔ وہ خوبصورت تھی، بے حد خوبصورت، بالکل بدر لغاری جیسی، مگر اس کے لبوں کی حیت علیشا جیسی تھی۔ بدر نے جھک کر اس کی چھوٹی سی پیشانی چوم لی، پھر اسے علیشا کو دے دیا۔ اپنی بیٹی گود میں لیتے ہوئے اسے ممتا کی گرماہٹ کا احساس ہوا کہ وہ رو پڑی کہ اس نے خود سے تو کبھی ماں کی گرمائش محسوس نہ کی تھی۔ اپنی بیٹی کی زندگی بچ جانے پر اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سندل بیگم بھی اندر چلی آئیں۔ وہ ماضی میں انہوں نے اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، مگر علیشا کو ان کا علیشا اور شہید کی جان بچانا اچھے سے یاد تھا۔ انہیں دیکھتی وہ خوش دلی سے مسکرا دی۔ عالم اور منصب بھی وہیں چلے آئے۔ ننھی پری کی آمد ان تینوں نفوس کے لیے خوشی کا باعث تھی۔ شہید کی کال نہیں آئی۔ علیشا نے یاد آنے پر شہید کی بابت دریافت کیا۔ وہ شانزل کی موت کے 1.5 ماہ بعد عبدالعزیز چوہان کی پھانسی سے اگلے دن ہی پڑھنے کے لیے UK چلا گیا تھا، اسی لیے وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ لو، تم نے نام لیا اور شیطان حاضر۔ شہید کی ویڈیو کال ریسیو کرتے عالم نے ہنستے ہوئے کہا تو علیشا کھل اٹھی۔ وہ اپنے تینوں بھائیوں سے ہی ممکن حد تک گفتگو کر رہی تھی۔ ان تینوں کی آپسی محبت دیکھتا بدر مسکرا رہا تھا، لیکن کہیں اندر کوئی کمی سی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ وہ کیسی کمی ہے جو وہ محسوس کر رہا ہے، مگر لب سے وہ خاموش کھڑا تھا۔ اور تبھی کمرے کا دروازہ نوک ہوا تھا۔ بدر نے گردن موڑ کر اس جانب دیکھا۔ آج کھلے دروازے سے 2 بوڑھی آنکھیں اندر جھانک رہی تھی۔ بدر کی آنکھیں بہت تیزی سے نم ہوئی تھی، کمی پوری ہو گئی تھی۔ کیا میں اپنی پوتی کو دیکھ سکتا ہوں؟ بدر کی طرف دیکھتے وہ اس سے اجازت مانگ رہے تھے۔ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس نے سر اس بات میں ہلایا تو وہ اندر چلے آئے۔ عالم نے شہید سے مزید 1-2 باتیں کر کے رابطہ منقطع کر دیا، جبکہ چھڑی کے سہارے چلتے سردار شمون لگاری پہلے علیشا کے قریب آئے تھے۔ اس نے دھیمی آواز میں انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری بیٹی کو بیٹی مبارک ہو، وہ نرم لہجے میں بولے تو علیشا مسکرائی۔ خیر مبارک سردار سائیں، اس نے خوش دلی سے کہا۔ میں تمہارا بھی باپ ہوں، آئندہ تم مجھے بدر کی طرح بابا کہو گی۔ وہ کافی توجہ سے اس سے بات کر رہے تھے۔ لب دل سے کھڑا بدر آنکھوں میں روشنیاں لیے انہیں ہی دیکھ رہا تھا، جو اب پلٹ کر سندل چوہان کی گود سے اس ننھی پری کو لے رہے تھے۔ اس کے سر سے کئی نوٹ پار کر انہوں نے نرس کو دے دیے تھے۔ وہ بدر کے پاس نہیں آئے تھے، جانتے تھے کہ وہ انہیں گلے نہیں لگائے گا، اسی لیے انہوں نے اس کی اولاد کو گلے لگا لیا تھا۔ کیا آپ اس کا نام رکھنا پسند کریں گے بابا؟ علیشا نے انہیں مخاطب کیا تو انہوں نے اجازت طلب نظروں سے بدر کی طرف دیکھا۔ میں بھی آپ سے یہی کہنے والا تھا۔ اس نے انہیں مان بخشا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے سر اسباب میں ہلایا۔ اس کا نام میرال ہے، میرال شمس البدر لغاری۔ اسے گود میں لیے یا اونچی آواز میں بولے تو کمرے میں موجود تمام نفوس کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ہر کمی پوری ہو چکی تھی اور جو خلا باقی تھا وہ وقت کے ساتھ پر ہو جانے والا تھا۔ بدر مطمئن نگاہوں سے اپنے آس پاس موجود نفوس کو دیکھ رہا تھا۔
وہ سب اس کے اپنے تھے، اس کی خوشی میں خوش اور غم میں غمزدہ۔ ایک نرم مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھو لیا۔ اس کا دل پرسکون تھا، روح میں ٹھنڈک سی اتر رہی تھی۔ ایک عمر اداسی میں گزار کر اس نے خوشی کو پا لیا تھا۔ اپنے رب کا شکر گزار ہوتا وہ اس پر خود کو دنیا کا خوش نصیب انسان تصور کر رہا تھا۔ اس کی مسکراتی نظریں علیشا سے ملی تو اسے خود کو ہی دیکھتا پایا۔ بدر نے شریف سے انداز میں بائیں آنکھ دبائی تو وہ اپنی مسکراہٹ دباتی چہرے کا رخ موڑ گئی۔ میں نے اس طور سے چاہا تجھے اکثر جانا، جیسے مہتاب کو بے انت سمندر چاہے، جیسے سورج کی کرن سیت کے دل میں اترے، جیسے خوشبو کو ہوا رنگ سے ہٹ کر چاہے، جیسے پتھر کے کلیجے سے کرن پھوٹتی ہے، جیسے گنچے کھلے موسم سے حنا مانگتے ہیں، جیسے خوابوں میں خیالوں کی کماں ٹوٹتی ہے، جیسے بارش کی دعا آبلا پا مانگتے ہیں۔ میرا ہر خواب میرے سچ کی گواہی دے گا، وہ سفید دید نے تجھ سے تیری خواہش کی ہے، میری سوچوں میں کبھی دیکھ سراپا اپنا، میں نے دنیا سے الگ تیری پرستش کی ہے۔ تو کہ سماع طبیعت ہے تجھے کیا معلوم، موسم ہجر ٹھہر جائے تو کیا ہوتا ہے، اب یہ عالم ہے کہ آنکھیں جو کھلیں گی اپنی، یاد آئے گا تیری دید کا منظر جانا، تجھ سے مانگے گا تیرے عہد محبت کا حساب، تیرے ہجراں کا دہتا ہوا محشر جانا، جیسے مہتاب کو بے انت سمندر چاہے، میں نے اس طور سے چاہا ہے تجھے اکثر جانا۔ بابا جان، وہ پہلی بار انہیں بابا جان کہہ رہا تھا۔ اس کی سرور بخش آواز نے ذوالفقار عالم شاہ کی سماعتوں کو پرسکون کر دیا تھا۔ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ میں یہاں ہوں۔ اس نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ذوالفقار عالم شاہ نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ روشن آنکھوں سے انہیں دیکھا وہ مسکرا رہا تھا۔ ولی تم آ گئے، انہوں نے محبت سے اس کا رخسار چھوتے ہوئے کہا۔ مجھے تو آنا ہی تھا بابا، وہ دھیرے سے ہنسا۔ سفید موتیوں جیسے چمکتے دانت اس کے لبوں کی تراش سے جھانکنے لگے تو سید ذوالفقار عالم شاہ کو اپنے دل میں ٹھنڈک سی اترتی محسوس ہوئی۔ بس ولی ہی یاد آتا ہے آپ کو بابا، اور میں، وہ ان کے کان کے قریب مترنم آواز میں بولی تو انہوں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ سفید حجاب میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ حدیبہ کے نقوش دیکھ کے وہ رونے والے ہو گئے۔ تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں حدیبہ؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ بے اختیار اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا وجود فضا میں کہیں گم ہو گیا۔ میرے ساتھ آئیں بابا۔ ولید نے ان کا ہاتھ تھاما تو منظر بدل گیا۔ وہ انہیں نظر نہیں آ رہا تھا مگر اس کا لمس ان کی کلائی پر دہک رہا تھا۔ کہاں؟ ان کے بوڑھے لب پھڑپھڑائے۔ میرے ساتھ، حدیبہ مسکرائی تھی۔ ٹپ 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 ان کی آنکھیں بہنے لگی۔ تو وقت آ گیا ہے۔ روتے روتے وہ بھی خود بھی مسکرائے تھے۔ ولید نے انہیں بہت نرمی سے گلے لگا لیا۔ انہیں اپنا وجود ہلکا پھلکا ہوتا محسوس ہوا، یوں جیسے وجود ہر بوجھ سے آزاد ہو گیا ہو۔ ولید کا ہاتھ تھامے روشنیوں میں چلتے ذوالفقار شاہ کو کچھ شور سا محسوس ہوا تو انہوں نے یوں ہی پلٹ کر دیکھا۔ انہیں اپنے حجرے کی تاریکی میں سید ذوالفقار عالم شاہ کا بے جان وجود نظر آیا تھا۔ ایک عہد تھا جو تمام ہوا تھا، ایک کہانی تھی جو اختتام کو پہنچی، اور وقت تھا جو بیت گیا۔ سید بلا کا چمکتا دہکتا سورج غروب ہو گیا تھا۔